السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیا اور اللہ پاک نے ان کے صبر پر ان کو کیا بدلہ دیا۔ یہ کہانی پوری ضرور سنیے گا۔ ایک دفعہ کسی دور جگہ میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن وہ نہایت دیندار اور صابر اور ساکت تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ خاوند نے اپنے بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کو ہمارا یہ حال جان کر معلوم ہو اور ان کی نظروں میں ہم حقیر معلوم ہو۔ لہذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ پڑوسیوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی تو تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوس سے ایک عورت آگ لینے کے لیے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دی، اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسے ہی بے خبر ہو گئی کہ خبر بھی نہیں لیتی۔ یہ سن کر اس عورت نے جا کر دیکھا تو آگے وہ کیا دیکھتی ہے کہ تندور پورا کا پورا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے اس کرشمے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ پھر اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر سے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے ہزاروں کردار قدرت رکھتی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کو اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے قوت ایمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے حال سے باخبر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن رات کے آخری لمحے میں دعا کی، یعنی تہجد کے وقت دعا کی کہ اللہ تو ہمارے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ تیرے سامنے کسی کا کوئی عمل چھپا نہیں ہے، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اچانک سے ایک ہاتھ نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان
بدنما ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو جواب ملا کہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہارے خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا ہے۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی طرح یہاں کی راحتوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز تھی۔ اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر وہیں اپنے مقام پر چلا جائے۔ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے دعا کی، عرض کیا کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا دیا ہے، اس کو دنیا کی لذات سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ اور ابھی وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ پھر سے اچانک سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، یعنی کہ دنیا کی خواہش کو نظر انداز کر کے آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔